اسپتال میں میرے بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں لاش لینے گیا تو وہاں کی نرس نے چپکے سے میری جیب میں ایک کاغذ ڈال دیا۔ باہر آ کر میں نے پڑھا تو لکھا تھا کہ ان کی موت اتفاقی نہیں تھی، انجیکشن دیا گیا تھا اور یہ آرڈر دینے والا شخص تمہارا سگا۔ آج میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، مگر میرے اندر جو آگ لگی ہے اسے دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا تھا، کیونکہ آج میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا تھا، اور میری گود میں اس وقت میری نوزائیدہ بیٹی ہے جو اپنی ماں کی گرمی کو ترس رہی ہے، مگر اسے خبر نہیں کہ اس کا باپ اس وقت کس جہنم سے گزر رہا ہے۔ میرا نام شہزاد ہے اور میری عمر 45 سال ہے۔ شاید آپ کو لگے کہ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں جس کے پاس دولت کی کمی نہیں، مگر آج مجھے اپنی دولت کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ وقت کی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ یہ دولت میری سیرت کو نہیں بچا سکی۔ سیرت میری دوسری بیوی تھی اور شاید زندگی کی واحد محبت تھی جس نے مجھے جینا سکھایا تھا، مگر اس کہانی کی شروعات آج سے نہیں بلکہ 25 سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں صرف 20 سال کا ایک لاپرواہ اور اپنے خوابوں میں مگن نوجوان تھا۔ میرا تعلق ایک روایتی اور خاندانی پس منظر رکھنے والے گھرانے سے تھا، جہاں باپ کا حکم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ میری شادی میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف خاندان میں ہی کی تھی۔ میں اس وقت کچا تھا اور بغاوت کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ لڑکی میرے چچا کی بیٹی تھی، سیدھی سادھی گھریلو اور دیہاتی ماحول میں پلی، جبکہ میں شہر کی یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ مجھے ماڈرن لائف اسٹائل پسند تھا اور میرے معیار پر کسی صورت پورا نہیں اترتی تھی۔ شادی ہو گئی اور وہ میرے گھر آ گئی، مگر میں نے اسے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ میں اسے اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا تھا، ایک ایسی زنجیر جو میرے پیروں میں ڈال دی گئی تھی تاکہ میں اڑ نہ سکوں۔ 2 سال اسی گٹھن میں گزار دیے۔ میں گھر میں کم اور باہر دوستوں میں زیادہ رہتا۔ وہ بیچاری خاموشی سے میرے روتے رویے، اور پھر 2 سال بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ جب دائی نے لا کر وہ بچہ میری گود میں دیا تو اس کی آنکھیں بالکل میری طرح تھیں، مگر مجھے اس بچے میں اپنی ناکام شادی اور برباد جوانی کا عکس نظر آتا تھا۔ مجھے اس بچے سے محبت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ذمہ داری کا خوف محسوس ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ سب چھوڑ کر بھاگ جاؤں، کہیں دور چلا جاؤں جہاں میں اپنی مرضی کی زندگی جی سکوں، اور پھر میں نے وہی کیا جو ایک خود غرض انسان کرتا ہے۔ جب میرا بیٹا 2 سال کا ہوا تو میں نے ایک دن چپکے سے اپنا سامان باندھا اور گھر والوں کو بتائے بغیر بیرون ملک کا ویزا لگوا کر نکل آیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میری بیوی اور 2 سال کا معصوم بچہ کس حال میں رہیں گے۔ میں نے سوچا کہ میری والدین اور خاندان والے امیر ہیں، وہ انہیں پال ہی لیں گے۔ مجھے اپنی آزادی عزیز تھی۔ میں امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے ایک نئی دنیا بسا لی۔ میں نے پاکستان رابطہ ختم کر دیا، خطوں کا جواب دینا بند کر دیا، اور کچھ سالوں بعد مجھے گھر والوں کی طرف سے خبر ملی کہ انہوں نے مجھے آگ کر دیا ہے، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی نئی زندگی میں مگن تھا۔ میں نے وہاں خوب پیسہ کمایا، محنت کی اور اپنا بزنس امپائر کھڑا کر لیا۔ 25 سال گزر گئے۔ ان 25 سالوں میں میں نے کبھی اس عورت یا اس بچے کے بارے میں نہیں سوچا جو میرے نام کے سہارے زندہ تھے۔ میں نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا کہ وہ میرا ماضی تھا اور ماضی کو دفن کر دینا ہی بہتر ہے۔ پھر میری زندگی میں سیرت آئی۔ سیرت پاکستان سے آئی ہوئی ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی جو مجھ سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، مگر اس کی معصومیت اور محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ میں 45 سال کا تھا اور وہ 25 کی، مگر محبت عمر نہیں دیکھتی۔ میں نے سیرت سے شادی کر لی اور یہ میری زندگی کا سب سے حسین دور تھا۔ سیرت میرے ماضی سے انجان تھی۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ میں پاکستان میں ایک بیوی اور جوان بیٹا بھی چھوڑ ہو سکتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اکیلا ہوں۔ سیرت کو پاکستان واپس جانے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہمارا بچہ اپنے وطن کی مٹی میں پیدا ہو۔ میں اس کی محبت میں اتنا گرفتار تھا کہ میں نے اس کی یہ ضد مان لی، اور 25 سال بعد میں پاکستان واپس لوٹ آیا ہوں۔ میں نے لاہور کے سب سے مہنگے علاقے میں بنگلہ خریدا اور ہم وہاں رہنے لگے۔ سیرت امید سے تھی اور ہم دونوں آنے والے مہمان کے لیے بہت خوش اور پرجوش تھے۔
میں اپنی پرانی زندگی کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب مجھے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا، اور ویسے بھی وہ پرانے لوگ شاید مر کھپ گئے یا گاؤں میں رہیں۔ میری دنیا اب صرف سیرت اور میرا آنے والا بچہ تھا۔ جب سیرت کی ڈلیوری کے دن قریب آئے تو میں نے شہر کے سب سے بہترین اور مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹل کے انتخاب کیا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جس دن سیرت کو درد زیادہ شروع ہوا تو میں اسے لے کر اسپتال بھاگا۔ وہ درد سے کرہ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ممتا کا نور تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے فوری طور پر لیبر روم میں شفٹ کر دیا۔ میں باہر کوریڈور میں تھا اور بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ مجھ پر بھاری تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نرس باہر آئی اور اسے بتایا کہ کیس تھوڑا پیچیدہ ہے، ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا جو مرضی کرو، بس میری بیوی اور بچے کو بچا لو۔ پیسے کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپریشن تھیٹر کی لائن اور تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے عجیب سے وسوسے آنے لگے، حالانکہ سب کچھ نارمل تھا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم اندر تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک سینئر ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور وہ آنکھیں عجیب طرح کی سرد اور بے رحم تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور ہلکا سا سر ہلایا۔ پھر پیچھے سے نرس ایک ننھی سی بچی کو لے کر آئی جو رو رہی تھی۔ نرس نے بچی میرے حوالے کی اور کہا مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور بے اختیار ڈاکٹر سے پوچھا میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک فائل نکال کر نرس کو دی اور مجھے سرد لہجے میں کہا ہم معذرت خواہ ہیں، ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ ان کا دل اچانک فیل ہو گیا تھا۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں چیخا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک تھی، اس سے دل کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں دیوانہ وار آپریشن تھیٹر کے اندر بھاگا۔ وہاں اسٹریچر پر سیرت کی لاش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ دیا ہو۔ میں اس سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میری خوشیوں کا محل جو میں نے تعمیر کیا تھا وہ ایک لمحے میں مسمار ہو گیا تھا۔ عملہ مجھے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ لاش چھوڑنے کی تیار نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ہنستی کھیلتی لڑکی اسپتال آئی تھی وہ اب ایک بے جان لاش بن چکی ہے۔ میں نے اسپتال انتظامیہ پر غصہ کیا، شور مچایا، مگر انہوں نے اسے قدرتی موت قرار دے کر مجھے خاموش کروا دیا۔ مجھے لاش لے جانے کا کہا گیا۔ میں ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ ایمبولینس کا انتظار کرنے باہر نکلا۔ میری گود میں میری بیٹی تھی جو ماں کے بغیر دنیا میں آئی تھی۔ جب میں کاغذی کارروائی مکمل کر کے لاش لینے واپس آیا تو وہاں موجود ایک ادھیڑ عمر نرس جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں میرے قریب آئی اور بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ وہ میرے پاس سے گزری اور ٹکرانے کے بہانے اس نے میری قمیض کی جیب میں جلدی سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈال دیا اور سرگوشی میں بولی اسے ابھی مت پڑھنا، باہر جا کر پڑھنا، اور خدا کے لیے کسی کو بتانا مت، ورنہ وہ مجھے مار دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے غائب ہو گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ میرے دکھ میں اب ایک خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ میں نے سیرت کی لاش کو ایمبولینس میں رکھوایا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب ایمبولینس اسپتال کے گیٹ سے باہر نکلی تو میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اپنی جیب سے نکالا۔ وہ کاغذ ایک دوائی کی پرچی کے پیچھے لکھا گیا تھا۔ لکھائی بہت جلدی میں لکھی گئی تھی، مگر الفاظ صاف تھے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس پر لکھا تھا مسٹر شہزاد، آپ کی بیوی کی موت اتفاقی نہیں اور نہ ہی ان کا دل فیل ہوا ہے۔ انہیں آپریشن کے دوران ایک خاص قسم کا زہر کا انجیکشن دیا گیا ہے جو فوری طور پر دل کی دھڑکن روک دیتا ہے۔ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا قتل ہے اور آرڈر دینے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا سگا۔ یہاں کاغذ پھٹا ہوا تھا، شاید نرس جلدی میں پورا نہیں لکھ سکی، یا وہ کاغذ کا ٹکڑا کہیں اٹک گیا تھا، نوٹ ادھورا رہ گیا تھا۔ تمہارا سگا؟ سگا کون؟ میرا دماغ چکرا گیا۔ کون سا سگا؟ میرے والدین تو مر چکے ہیں، میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، میں اکلوتا تھا۔ پھر کون سا سگا میرا دشمن ہو سکتا ہے؟
کیا میرے چچا کے گھر والے جن کی بیٹی کو میں چھوڑ کر بھاگا تھا، مگر انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں اور سیرت میری بیوی ہے؟ یہ سوالات میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے مڑ کر ایمبولینس کے پچھلے حصے میں دیکھا جہاں سیرت کی لاش سفید کفن میں لپٹی تھی۔ میرا غم اب شدید غم، غصے اور انتقام میں بدل گیا۔ میری بیوی کو مارا گیا تھا، اسے قتل کیا گیا تھا، اور وہ بھی اسپتال کے اندر۔ اس ڈاکٹر نے، جس کی آنکھیں اتنی سرد تھیں کہ مجھے اس ڈاکٹر کا ہیولہ یاد آ گیا، اور وہ عام ڈاکٹروں جیسا نہیں تھا۔ اس کا رویہ، اس کی خاموشی اور اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت، سب کچھ اب مجھے معنی خیز لگ رہی تھی۔ میں نے قسم کھائی کہ میں سیرت کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ کوئی اور بھی سگا ہو۔ لفظ میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ سگا کون ہو سکتا ہے؟ کیا میرا کوئی بزنس پارٹنر؟ نہیں، وہ سگا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کیا میرا خاندان؟ 25 سال بعد میں گھر پہنچا تو کہرام مچ گیا۔ سیرت کے گھر والے بھی آ گئے تھے، ہر آنکھ اشکبار تھی، مگر میری آنکھیں خشک تھیں، کیونکہ میرے اندر ایک طوفان تھا۔ میں نے وہ نوٹ اپنی جیب میں چھپا رکھا تھا۔ میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا دشمن کون ہے اور کہاں چھپا ہے۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں اکیلا رہ گیا تو میری بیٹی بھوک سے بلک رہی تھی۔ میں نے اسے فیڈر دیا اور اسے دیکھتے ہوئے سوچا کہ میں اس معصوم کا باپ بھی ہوں اور اب ماں بھی۔ مجھے اس کے لیے زندہ رہنا ہے، اور اس کے لیے ہی مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح ہوتے ہی میں واپس اس اسپتال جاؤں گا اور اس نرس کو ڈھونڈوں گا جس نے مجھے یہ نوٹ دیا تھا۔ وہی مجھے بتا سکتی ہے کہ وہ سگا کون ہے اور وہ ڈاکٹر کون تھا جس نے میری ہستی بستی دنیا اجاڑ دی۔ رات بہت لمبی تھی اور خوفناک بھی۔ مجھے ہر آہٹ پر لگتا تھا کہ قاتل میرے آس پاس ہی موجود ہے۔ مجھے وہ سرد آنکھیں یاد آ رہی تھیں جو ماسک کے پیچھے چھپی تھیں۔ میں ان آنکھوں میں ایک ایسی پہچان تھی جو میں اس وقت نہیں سمجھ سکا، مگر اب مجھے لگا تھا کہ میں نے اب ان آنکھوں کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں یہ گتھی سلجھنے کے بجائے الجھتی گئی، اور نوٹ کا آخری حصہ تمہارا سگا میرے دل پر بوجھ بن گیا۔ اگلی صبح نکلتے ہی گھر سے نکلا، میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے آنکھیں سرخ تھیں۔ میں سیدھا اسی اسپتال پہنچا جہاں کل رات میری زندگی برباد ہوئی تھی۔ میں نے اسپتال کی تکبالیہ پر جا کر اس نرس کے بارے میں پوچھا جس نے مجھے نوٹ دیا تھا۔ میں نے اس کا حلیہ بیان کیا، مگر اس تکبالیہ پر موجود لڑکی نے اس حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ سر، اس حلیے کی کوئی نرس کل رات ڈیوٹی پر نہیں تھی۔ مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے، اسپتال والے اسے چھپا رہے ہیں، یا وہ خود روپوش ہو گئی ہے۔ میں نے چیخ و پکار شروع کر دی اور اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر سے ملنے کا مطالبہ کیا۔ ایڈمنسٹریٹر ایک چکنی چپڑی باتوں والا شخص تھا۔ اس نے مجھے دلاسا دینے کی کوشش کی اور کہا کہ مسٹر شہزاد، آپ صدمے میں ہیں، اس لیے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارے اسپتال کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی میز پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میں پولیس کو بلاؤں گا، مجھے CCTV فوٹیج چاہیے۔ اس نے مسکرا کر کہا، ضرور، مگر بدقسمتی سے کل رات طوفانی بارش کی وجہ سے ہمارے کیمرے تکنیکی خرابی کا شکار ہو گئے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پوری ایک سازش ہے جس میں اسپتال کا انتظامیہ بھی شامل ہے۔ میں مایوس ہو کر باہر نکلا تھا، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں اسپتال کے باہر پارکنگ میں کھڑا ہو گیا اور عملے کے آنے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ دوپہر کے وقت میں نے دیکھا کہ وہی نرس ڈری سہمی پچھلی گیٹ سے نکل کر رکشہ پکڑ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی اس کے رکشے کے پیچھے لگا دی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ نرس ہی میرا واحد امید تھی۔ رکشہ شہر کی تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا ایک غریب بستی میں جا کر رکا۔ وہ نرس اپنے گھر میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ میں نے اسے جا لیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور بولی، صاحب، مجھے مت مارنا، میں نے تو آپ کی مدد کی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، بس مجھے یہ بتاؤ کہ وہ نوٹ ادھورا کیوں تھا، اور وہ سگا کون ہے، اور وہ ڈاکٹر کون تھا؟ نرس نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھے جلدی سے اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر لے گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں بتایا، صاحب، وہ ڈاکٹر اس اسپتال کا پرماننٹ ڈاکٹر نہیں تھا،
وہ کل رات خاص طور پر آپ کی بیوی کے کیس کے لیے آیا تھا۔ اس نے اسپتال انتظامیہ کو منہ مانگی رقم دی تھی تاکہ وہ یہ کیس ہینڈل کر سکے۔ مجھے صرف اتنا پتہ چلا تھا کہ وہ آپ سے شدید ذاتی دشمنی چاہتا ہے۔ جب میں آپریشن تھیٹر میں دوائیاں رکھ رہی تھی تو میں نے اسے کسی اور پر فون سے بات کرتے ہوئے سنا۔ آج اس کا سب سے قیمتی کھلونا ٹوٹے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ میں نے جب اسے انجیکشن بدلتے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ وہ بیگم صاحبہ کو مارنے والا ہے۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے منہ کھولا تو وہ میرے بچوں کو مار دے گا۔ صاحب وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خون تھا۔ میں نے بے صبری سے پوچھا مگر وہ ہے کون؟ اس کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا فائل پر اس کا نام ڈاکٹر احمد لکھا تھا، مگر مجھے لگتا ہے وہ اس کا اصلی نام نہیں تھا۔ جاتے ہوئے میں نے اسے فون پر یہ کہتے سنا کہ کام ہو گیا ہے، اب وہ ساری زندگی تڑپے گا، بالکل ویسے ہی جیسے میں تڑپا تھا۔ اور صاحب وہ نوٹ میں نے جلدی میں لکھا تھا۔ جب میں لکھ رہی تھی کہ آرڈر دینے والا کون ہے تو ڈاکٹر آ گیا اور مجھے کاغذ چھپانا پڑا، اس لیے بات ادھوری رہ گئی، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا کوئی بہت قریبی ہے، کیونکہ اس نے فون پر کہا تھا کہ خون کا بدلہ خون سے لے لیا۔ نرس کی باتوں نے میرے ذہن میں مزید طوفان برپا کر دیا۔ خون کا بدلہ خون، ڈاکٹر احمد۔ میں نے اپنی پوری زندگی کے دشمنوں کی فہرست بنائی، مگر ایسا کوئی نہیں تھا جو میری بیوی کو مار کر اتنا خوش ہو۔ میرا دماغ بار بار میرے ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 25 سال پہلے کی وہ حویلی، وہ زبردستی کی شادی اور وہ بچہ جس سے میں چھوڑ آیا تھا۔ کیا وہ لوگ نہیں، وہ تو گاؤں کے سیدھے سادے لوگ تھے، وہ اتنا بڑا جال کیسے بچھا سکتے تھے؟ اور میرا بیٹا تو اب 27 سال کا ہو گیا ہوگا، وہ تو مجھے پہچاننے والا بھی نہیں ہوگا۔ پھر یہ کون ہے؟ میں نے نرس کو کچھ پیسے دیے اور اس سے اس ڈاکٹر کا حلیہ تفصیل سے بنایا۔ قد لمبا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ شکر ہے تمہارا کلینک ہمارے اسپتال کے پاس تھا، اس لیے جلدی آ گئے۔ اس عورت نے مجھے اپنی بیٹی کا واسطہ دیا کہ اس کا نام کہیں نہ آئے۔ میں اسے وعدہ کر کے باہر نکل آیا اور عہد کیا کہ میں اس سے ملوں گا، میں اس سے پوچھوں گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے اپنی پستول نکالی اور رات کے اندھیرے میں اس کے کلینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دماغ سن تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کون تھا۔ اسپتال کے قریب مجھے ایک ہی کلینک نظر آیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی کلینک نہیں تھا سوائے اس کے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی۔ ایک خوفناک سما بندھا ہوا تھا، بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بالکل میرے اندر کا طوفان کی طرح جو میرے اعصاب کو توڑ رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ڈاکٹر احمد کے کلینک کے باہر موجود تھا۔ میرا جسم بھیگ چکا تھا مگر مجھے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے خون میں انتقام کی آگ دوڑ رہی تھی۔ میرے کوٹ کی جیب میں میرا وہ ریوالور موجود تھا جسے میں نے سالوں سے ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر آج مجھے اس کی ضرورت تھی، کیونکہ آج میں ایک باپ نہیں بلکہ ایک اجڑا ہوا شوہر تھا جو اپنی محبوبہ بیوی کے قاتل سے حساب لینے آیا تھا۔ میں نے گاڑی کو دروازہ کھولا اور کیچڑ میں پاؤں رکھتا ہوا کلینک کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ گلی میں گپت اندھیرا تھا، صرف کبھی کبھار بجلی چمکتی تو سامنے کا منظر دکھائی دیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اندر ہے، میں نے جاسوس کے ذریعے کنفرم کر لیا تھا۔ وہ رات کو اپنے کلینک میں اکیلا بیٹھتا ہے۔ میں نے پچھلے دروازے کے لاک پر ایک زوردار ضرب لگائی، پرانا تالا ٹوٹ کر گرا اور میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے ہسپتال جیسی خاص بو آئی، اسپرٹ اور دوائیوں کی ملی جلی بو، جو اب مجھے موت کی بو لگ رہی تھی۔ کوریڈور میں مدھم روشنی تھی اور سناٹا تھا کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھا، میرا رخ اس کے مین آفس کی طرف تھا جہاں سے روشنی کی ایک لکیر باہر آ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر خوف سے نہیں بلکہ اس بے چینی سے کہ اب میں اس چہرے کو بے نقاب کرنے والا ہوں جس نے میری زندگی برباد کی۔ میں آفس کے دروازے پر پہنچا اور ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر پوری طاقت سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی اپنا ریوالور سیدھا سامنے پیچھے بیٹھے شخص کی طرف تان لیا۔
ہاتھ اوپر کر لو اور اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے دھاڑ کر کہا۔ سامنے منظر کچھ ایسا تھا کہ ڈاکٹر زریاب اپنی بڑی سی گھومنے والی در کی کرسی پر نہایت اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ایک لیمپ جل رہا تھا جس کی روشنی براہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگا فاؤنٹین پین تھا جسے وہ اپنی انگلیوں میں بڑی مہارت سے گھما رہا تھا۔ میری آواز سن کر اس کے جسم میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ اس نے نہ تو ہاتھ اوپر کیے اور نہ ہی اس کے چہرے پر خوف کا کوئی لہر آئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اپنی ان سرد اور بے رحم آنکھوں سے مجھے دیکھا جن میں ایک عجیب سی ویرانی اور گہرائی تھی۔ وہ آنکھیں مجھے مقناطیسیت کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے قلم کو میز پر رکھا اور ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، آئیے مسٹر شہزاد، تشریف لائیے۔ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ آپ ضرور آئیں گے، کیونکہ شک کا سانپ جب ڈستا ہے تو انسان چین سے نہیں بیٹھتا۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ اور پرسکون تھا کہ مجھے حیرت ہوئی۔ عام طور پر موت کو سامنے دیکھ کر لوگ گڑ گڑاتے ہیں، مگر یہ شخص تو ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے میں اس کا شکار نہیں بلکہ وہ میرا شکاری ہو۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بندوق کا رخ اس کے ماتھے کی طرف کرتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں اور یہاں کیوں آیا ہوں؟ تم نے میری بیوی کو مارا ہے، تم نے میری ہستی بستی دنیا اجاڑ دی ہے۔ مجھے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ سیرت کا کیا قصور تھا؟ اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا جسے تم نے پیدائش کے پہلے دن ہی یتیم کر دیا؟ بولو ورنہ میں تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ زریاب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، گولی چلانا بہت آسان ہے مسٹر شہزاد، مگر سچ سننا بہت ہی مشکل۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ واقعی ہی جاننا چاہتے ہیں یا صرف اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ایک قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ میں نے چیخ کر کہا، میرا ضمیر صاف ہے، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تم ایک نفسیاتی مریض ہو، ایک کرائے کے قاتل ہو، تم نے پیسوں کے لیے میری بیوی کی جان لے لی۔ یہ سن کر زریاب زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسا درد اور وحشت تھی کہ میں سہم گیا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے۔ اس نے میز پر مکہ مارا اور بولا، پیسے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ پیسوں کے لیے کیا؟ ارے دولت تو میرے پاس اتنی ہے کہ میں تمہاری پوری جائیداد خرید سکتا ہوں۔ میں نے یہ سودا دولت کا نہیں بلکہ میں نے یہ سودا درد کا کیا ہے۔ میں نے تمہیں وہ چیز لوٹائی ہے جو تم نے سالوں پہلے مجھے دی تھی۔ میں حیران رہ گیا، مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا، میرا تم سے کیا تعلق ہے؟ زریاب اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ چلتا ہوا میز کے آگے آ گیا اور میرے اتنا قریب آ گیا کہ میری بندوق کی نال اس کے سینے کو چھو رہی تھی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، غور سے دیکھو مجھے شہزاد صاحب، کیا یہ چہرہ تمہیں اس چیز کی یاد نہیں دلاتا؟ کیا ان آنکھوں میں تمہیں اپنا ہی عکس نہیں نظر آتا؟ کیا اس پیشانی پہ تمہیں اپنی ہی لکیریں نہیں دکھائی دیتی؟ میں نے غور سے دیکھا، اس کا چہرہ واقعی ہی جانا پہچانا تھا۔ اس کی ناک کا نقشہ، اس کی بھویں، اس کی ہونٹ کی بناوٹ، سب کچھ ایسا تھا کہ جیسے میں آئینہ دیکھ رہا ہوں یا جیسے میں اپنے خون جوانی کی کوئی پرانی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، ایک انجان خوف میرے دل میں بیٹھنے لگا۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، تم کون ہو؟ زریاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ گرے نہیں۔ اس نے اپنی قمیض کا کالر ہٹایا اور اپنی گردن کے پاس ایک پرانا پیدائشی نشان دکھایا۔ یہ نشان دیکھتے ہیں؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ وہی نشان تھا جو میرے بیٹے کے جسم پر تھا، وہ بیٹا جو 2 سال کی عمر میں میری گود میں کھیل کرتا تھا، وہ بیٹا جسے میں 25 سال پہلے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ زریاب، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا تم میرے بیٹے ہو؟ زریاب نے تلخی سے سر ہلایا اور کہا، ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں جس کا باپ اسے اس وقت چھوڑ گیا جب اسے باپ کے سائے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں وہی زریاب ہوں جسے تم نے اور تمہارے خاندان نے کوڑے کے ڈھیر کی طرح پھینک دیا تھا۔ میں ششد رہ گیا۔
میری ریوالور اور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ میں اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا بیٹا وہ قاتل ہے، اس نے میری بیوی کو مارا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر تم میرے بیٹے ہو تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنے باپ پر قیامت کیوں ڈھائی؟ زریاب نے ایک قدم پیچھے لیا اور اس کے چہرے پر نفرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کہا، باپ؟ تم باپ کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو شہزاد صاحب۔ تمہیں پتہ ہے تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا جب تم امریکہ بھاگ گئے تھے؟ تم پیچھے کیا ہوا تھا تمہیں کچھ خبر نہیں، کیونکہ تم تو اپنی نئی زندگی اور عیاشیوں میں مگن تھے۔ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم پر کیا گزری۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بھائیوں نے اور تمہارے والدین نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ منحوس عورت، تمہاری وجہ سے ہمارا بیٹا گھر چھوڑ گیا۔ وہ ہم سے نفرت کرنے لگا۔ میری ماں نے میری انگلی پکڑی اور ہم سڑک پر آ گئے۔ ہمارے پاس چھت نہیں تھی، کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ میری ماں جو عزت دار گھرانے کی تھی، اس نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا لگانا شروع کر دیا، جھوٹے برتن دھوئے تاکہ وہ میرا پیٹ پال سکے۔ مجھے یاد ہے وہ سردیوں کی راتیں جب ہمارے پاس اوڑھنے کو کمبل نہیں ہوتا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر فٹ پاتھ پر سوتے تھے۔ بارش ہوتی تو ہم بھیگتے تھے اور تم امریکہ میں گرم بستروں میں سوتے تھے۔ دریاب کی آواز بھر گئی۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا اور میں پتھر کا مجسمہ بنا یہ سب سن رہا تھا۔ میرے گناہوں کی کتاب میرے سامنے کھل رہی تھی۔ دریاب نے جاری رکھا، میں نے اسکول جانا چاہتا تھا مگر فیس نہیں تھی۔ میری ماں نے اپنی بچی کچی جیولری بیچ دی، اپنے کانوں کی بالیاں تک بیچ دی تاکہ میں پڑھ سکوں۔ میں نے ٹاٹ والے اسکول میں پڑھا۔ میں نے دوسرے بچوں کے پرانے کپڑے پہن کر اپنی زندگی گزاری۔ لوگ مجھے طعنے دیتے تھے کہ اس کا باپ بھی گھوڑا ہے، اس کا باپ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں ہر روز روتا تھا، ماں سے پوچھتا تھا کہ میرا باپ کب آئے گا، اور وہ مجھے جھوٹی تسلیاں دے کر وہ آئیں گے، بہت جلد آئیں گے اور ڈھیر سارے کھلونے لائیں گے، مگر تم نہیں آئے۔ سال گزر گئے اور میری ماں بوڑھی ہو گئی، ان کی کمر جھک گئی، لوگوں کے کپڑے دھو دھو کر ان کے ہاتھ چھلنی ہو گئے۔ پھر اسے بیماری نے گھیر لیا، اسے کینسر ہو گیا۔ شہزاد صاحب، کینسر! وہ درد سے چیختی تھی، پوری پوری رات تڑپتی تھی، مگر ہمارے پاس ڈاکٹر کی فیس تو دور کی بات، دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں سول اسپتال کی لائنوں میں دھکے کھاتا تھا، بھیک مانگتا تھا تاکہ اسے ایک پین کلر کا انجیکشن لگوا سکوں، مگر کوئی نہیں سنتا تھا۔ اور تم وہاں واپس آئے تو اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ آئے تھے۔ تم نے یہاں بنگلہ خریدا، تم نے عیش و عشرت کی زندگی شروع کی۔ تمہیں خبر بھی نہیں ہوئی کہ چند گلیوں کے فاصلے پر تمہاری بیوی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہی ہے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ میں واقعی ایک مجرم تھا، میں نے ایک زندگی برباد کر دی تھی۔ زریاب میرے پاس نیچے بیٹھ گیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جس رات میری ماں مری تھی اسی رات اس نے آخری بار تمہارا نام لیا تھا، کہا تھا کہ اگر شہزاد آئے تو اسے کہنا کہ میں نے اسے معاف کیا، مگر اسے معاف نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی ٹھنڈی لاش پر ہاتھ رکھ کر قسم کھی تھی کہ میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر پھر میں نے سوچا کہ موت تو بہت آسان ہے، ایک گولی اور کھیل ختم۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، میں نے تمہیں وہ درد دینا چاہتا تھا کہ جو میری ماں نے سہا۔ میں تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے دن رات محنت کی، اسکالرشپ لی، میڈیکل کالج میں ٹاپ کیا اور نیورو سرجن بنا، میں تمہارے لیول تک آ سکوں، اور پھر قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ تم واپس آ گئے ہو اور تمہاری بیوی حاملہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہی وہ وقت ہے، قدرت مجھے موقع دے رہی ہے۔ میں نے تمہاری خوشی کو نشانہ بنایا۔ سیرت کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ تمہاری خوشی تھی، وہ تمہاری محبت تھی، اور میں تمہاری محبت چھیننا چاہتا تھا۔ تم نے مجھ سے میری ماں اور میرا بچپن چھینا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب جنون تھا۔ تو تم نے اسے مار دیا،
تم نے اپنے ہاتھوں سے ایک جان لے لی؟ تم ڈاکٹر ہو، تم تو جان بچانے والے مسیحا ہو۔ زریاب نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، ہاں میں نے مار دیا، میں نے جان بوجھ کر آپریشن تھیٹر میں ڈیوٹی لگوائی، میں نے بہت پیسے کھلائے۔ جب وہ میز پر تھی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بہت خوش تھی، وہ ماں بننے والی تھی، مگر میں نے اسے وہ انجیکشن لگایا جو آہستہ آہستہ دل کی دھڑکن بند کر دیتا ہے۔ میں نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور مجھے سکون ملا، کیونکہ مجھے اس کی تڑپنے میں تمہارا تڑپنا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی جان لے لی تاکہ تم ساری زندگی پل پل مرو۔ یہ سب سن کر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ یہ میرا نہیں خون تھا جو میرے سامنے ایک درندہ بن کر کھڑا تھا۔ میں نے جیب سے وہ نرس والا کاغذ نکالا جو اب پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں نے اسے زریاب کے سامنے لہرایا اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اس نوٹ میں لکھا تھا کہ یہ آرڈر دینے والا میرا سگا۔ زریاب نے میری بات کاٹ دی۔ اس نے میری جیب سے قلم اٹھایا اور میرے ہاتھ سے وہ کاغذ چھین لیا۔ اس نے میز پر کاغذ رکھا اور تیزی سے اس پر کچھ لکھا۔ پھر اس نے وہ کاغذ میرے سامنے رکھا۔ یہ آرڈر دینے والا شخص تمہارا سگا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، ہاں تمہارا سگا بیٹا، وہی بیٹا جسے تم نے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج اسی بیٹے نے تمہاری جڑوں کو کاٹ دیا۔ اب جاؤ شہزاد صاحب، گھر جاؤ، وہاں ایک یتیم بچی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اسے سینے سے لگاؤ اور جب بھی تم اس کا چہرہ دیکھو گے تمہیں میں یاد آؤں گا اور تمہیں سیرت کی لاش یاد آئے گی۔ یہ میرا انتقام ہے۔ اب تم زندہ رہو گے مگر ایک زندہ لاش کی طرح۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، مجھ میں مزید سننے کی طاقت نہیں تھی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، زریاب اب بھی وہیں کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا، جیسے سالوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں بارش میں نکل آیا، بارش میرے آنسو چھپا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں قاتلوں کو سزا دوں گا، مگر یہاں تو میں خود سے بڑا مجرم نکلا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میری بیٹی گھر پر میرا انتظار کر رہی تھی، وہ بیٹی جس کی ماں کو میرے ماضی نے نکل لیا۔ یہ مکافات عمل تھا جو پلٹ کر آیا تھا اور اس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ویران سڑک پر چل پڑا۔ میرے پیچھے کلینک کی لائٹ جل رہی تھی، جہاں میرا بیٹا، میرا دشمن، میرا جج اور میرا جلاد بیٹھا تھا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی مگر میرا عذاب ابھی شروع ہوا تھا۔